السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار کی دست درازیاں اور تکالیف کا ایک اجمالی ذکر کیا۔ اب آگے قریش کا وفد ابو طالب کے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے جناب ابو طالب کی حمایت اور حفاظت حاصل تھی۔ وہ مکہ کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اتنے باعظمت تھے کہ کوئی شخص بڑی مشکل سے ان کے عہد توڑنے اور ان کے خانوادے پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت کر سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دن بدن بڑھنے اور دن بدن اس کے اثر و رسوخ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے قریش کو سخت پریشانی اور کشمکش میں ان کو جو ہے نا یہ ڈالا ہوا تھا کہ یہ صورتحال تقاضا کر رہی تھی کہ کسی ناپسندیدہ دائرے میں پڑے بغیر اس مشکل سے نکلنے کے لیے سنجیدگی سے غور کریں۔ بالآخر انہیں یہ راستہ سمجھ میں آیا کہ سب سے بڑے ذمہ دار جناب ابو طالب سے بات چیت کریں۔ اشراف قریش میں سے چند آدمی جن میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ یعنی بنی عبد الشمس، ابو البختری بن ہشام یعنی بنو اسد، ولید بن مغیرہ یعنی بنو مخزوم، عاص بن وائل سہم یعنی بنو سہم، اور نبیہ بن حجاج اور ابو سفیان بن حرب یعنی بنو امیہ شامل تھے۔ ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے، ہمارے عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے، لہذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری طرح ان سے مختلف دین پر ہیں، ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے۔ اس کے جواب میں جناب ابو طالب نے نرم بات کہی اور انہیں نرمی سے سمجھا کر رخصت کر دیا۔ چنانچہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سابقہ طریقہ پر رواں دواں رہتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہے۔ لیکن جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ سے باز نہیں آ رہے تو انہوں نے سرداران قریش پر مشتمل دوسرا وفد حضرت ابو طالب کے پاس بھیجا۔ اس وفد نے ابو طالب سے کہا کہ ہم نے اس سے قبل ایک وفد آپ کے پاس بھیجا تھا لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ہم نے آپ کا پاس اور لحاظ رکھا ہے مگر ہم اپنے بزرگوں کی توہین اور اپنے دیوتاؤں کی بے عزتی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ہمارا مطالبہ ہے کہ یا تو آپ اپنے بھتیجے کو تبلیغ سے روک دیں یا پھر درمیان سے ہٹ جائیں تاکہ دونوں میں سے کسی ایک کا تصفیہ ہو جائے۔ جب حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ مخالفت بڑھتی جا رہی ہے اور اب قریش مزید تحمل نہیں کر سکتے اور میں تنہا قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مختصر لفظوں میں کہا، اے میرے بھتیجے، اپنی اور میری جان پر رحم کرو اور میرے اوپر اتنا بار نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ ظاہری طور پر تو حضرت ابو طالب ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حمایتی اور پشت پناہ تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے پایا سے بات میں بھی لغزش آ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، چاچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں گا، حتیٰ کہ اللہ اس کام کو پورا کرے گا یا میں خود اس پر نثار ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر اثر جواب نے ابو طالب کو سخت متاثر کیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے جاؤ، جو چاہے کرو، کہو اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر یہ اشعار پڑھے، واللہ وہ لوگ تمہارے پاس اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں۔ تم اپنی بات کھلم کھلا کہو، تم پر کوئی قدغن نہیں، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ قریش کی ابو طالب کو ایک آفر کہ پچھلی دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتے،
بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان کی عداوت مول لینے کو تیار ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمرہ کو ہمراہ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا، اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے بان کا اور خوبصورت نوجوان ہے، آپ اسے لے لیں، اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے، آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا، اور آپ اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شیرازہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار بتلایا ہے، ہم اسے قتل کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے۔ ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم، کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو، تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں، پالوں پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو، اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا مطعم بن عدی بولا، اللہ کی قسم اے ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ جواب میں ابو طالب نے کہا، واللہ تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی ہے، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو، تو ٹھیک ہے، جو چاہو کرو۔